السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب نمبر 3، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے یعنی مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خوفناک عمل ہے جس کے بارے میں بار بار یہ بات ہو چکی کہ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، اور پھر اس علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچانے میں اپنی پوری توانائی خرچ کی جائے کہ شرک ہم سے نہ ہو۔ باقی دوسرے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسا حکم الہی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی جو اللہ نے تمہیں طاقت قوت صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ تو لہذا گناہوں سے بچنے میں جو سب سے ایک خطرناک ترین گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اس سے بچنا وہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ شخص اپنے شرک کی وجہ سے کبھی بھی اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو گناہ ہیں ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کر دے، چاہے تو لوگوں کو اس کی سزا دے، اور سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو پہلی ملاقات میں ہی ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن مشرک کے لیے نہ پہلا نہ بعد، اس کے لیے مکمل جو ایک اعلان الہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے بارے میں بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر تم شرک لے کر اپنی زندگی میں ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ تم نے اس سے توبہ نہیں کی تھی اور تم نے اس کو ترک نہیں کیا تھا، تو پھر اس ایک جرم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم اور جنت میں کبھی بھی اس کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بڑا ایک حساس اور بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، اور بڑی حماقت ہے اور غفلت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ہم نے یہ ہمارے ملکوں میں یہ بات دیکھی بھی ہے کہ آپ اگر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بعض درست عقیدے والے لوگ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور یار جو جہاں لگا ہوا اس کو لگے رہنے دو۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں اور جن کی یہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ بھی اگر یہی سوچتے کہ بھئی میرے ملک کے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں، تو پھر یہ انقلاب یہاں پر نہ آتا۔ وہ ایک شخص اٹھا تھا، اس ایک شخص نے اٹھ کر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک حقیقت ہے کہ اخلاص سے کیا ہوا جو عمل ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اخلاص کے ساتھ وہ بندہ اٹھا، اور اس کے دل میں تڑپ تھی ہر مسلمان کے لیے کہ مسلمان شرک سے نکل آئیں، اور مسلمان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، مسلمان توحید کے سبق کو اچھی طرح پڑھ لے،
اور اپنے آپ کو درست کر کے جنت کی راہ پر چل پڑے۔ اس مخلص انسان نے جب یہ کوشش کی تو آج اس کے اخلاص کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے سعودی عرب کے اندر شرک نام کی الحمدللہ آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ پھر باقی عرب ممالک کے اوپر بھی ایک بہت گہرا اثر ہے۔ پھر یہ کتاب پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر یہ پہنچی ہے۔ تو یہ اس شخص نے اس اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ تو اسی اخلاص کے ساتھ آج یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں، آپ اور ہر وہ شخص جو عقیدہ توحید کی سمجھ رکھتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اپنے ملنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دے اور اس کو شرک سے ڈرائے کہ یہ بہت خوفناک عمل ہے، میرے بھائی اپنے آپ کو بچا لے، یہ کام مت کر، یہ شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، بڑا خوفناک ہے، معافی نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ مرنے کے فوراً بعد قبر میں تمہارے لیے عذاب، قیامت کے دن عذاب، پھر جہنم کا عذاب، وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچا لو۔ تو لہذا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ باقی انسان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ان گناہوں کی معافی ایک دن ضرور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو اس کے زنا کی وجہ سے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں زنا ہے، شراب ہے، کوئی بندہ شراب پیتا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں، غیبت کرتا ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اب ان گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے گا تو وہ اگر جہنم میں ڈال دے گا تو ایک دن آئے گا کہ اس کے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ زانی نکل رہے ہوں گے جہنم میں سے اور جنت میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ سود خوروں کو اور غیبت کرنے والوں کو، برائیاں کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے اور جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن یہ حسرت کے ساتھ جہنم کے اندر ہی پڑے دیکھ رہے ہوں گے سارا منظر، اور سبب ایک ہی ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، شرک میں مبتلا رہے۔ تو لہذا اب اس وقت کل قیامت کے دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کسی بھی عالم دین سے یہ سبق سیکھیں اور پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو گناہ چونکہ بڑا خوفناک ہے تو اس گناہ سے انبیاء خود بھی ڈرتے تھے اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، کہ میں یا میری اولاد جو ہے وہ بتوں کی پوجا میں کہیں مبتلا نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈر اور یہ خوف نبی کو بھی ہے، اور نبیوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اور پھر وہ اپنے لیے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی وہ ڈر ہے ان کو کہ کہیں ہم میں سے کوئی اس غلط کام کی طرف نہ نکل جائے، تو اے اللہ ہمیں بچا، وجنبنی، اے اللہ مجھے بچا، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو اس دعا کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کہ وہ اس بات کو چونکہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس کام سے بچا لینا، کہ یہ کام ہم سے کبھی نہ ہو۔ اب اگر ایک نبی کو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اتنا ڈر ہے تو بھائیوں آپ کو اور ہمیں تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ ایسے حالات، ایسے واقعات یا کوئی ایسی کنڈیشنز بعض اوقات بن جاتی ہیں کہ کبھی اللہ نہ کرے اس انسان کا دماغ گھوم جائے اور یہ انسان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی راہ حق سے بھٹک جائے اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے طاقتور خالق اور مالک کے سامنے عاجزی سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس گناہ سے بچانا کہ جس گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ خود بھی ڈریں، اپنے لیے بھی ڈریں، اپنی اولاد کے لیے ڈریں، اپنے ماں باپ کے لیے ڈریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے ڈریں، اپنے دوستوں کے لیے ڈریں، اور ڈرتے ہوئے ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، اور میرے رشتہ داروں کو، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہیں ان سب کو اس گناہ عظیم سے بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ تو پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے شرک اکبر اور دوسرا شرک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر اس شرک کے اندر انسان غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے اور اس سے اجر کی، ثواب کی، خیر کی، اور اس کی طرف سے یہ امید رکھتا ہے کہ یہ میرے وہ کام بھی کر سکتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور پھر اس کو پکارتا ہے، ان کے لیے قیام، رکوع، سجدے، نذریں، نیازیں، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ ایک دوسرا جو شرک یہاں بیان ہوا شرک اصغر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری یعنی دکھاوا۔ اب یہ شرک اصغر کیوں کہلاتا ہے؟ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی میں انسان کی یہ اللہ سے امید ہوتی ہے کہ مجھے میرا اللہ میری اس نیکی پر اجر دے گا، ثواب دے گا، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، جہنم سے بچوں گا، اور ایک اہم ترین اور میرے لیے جو فائدہ مند ترین چیز ہے وہ یہ کہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب یہی انسان ایک طرف تو یہ چیزیں بھی چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں، تو میری اس نیکی پر میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور ساتھ ہی وہ اپنی اس نیکی میں اس ارادے کو، اس نیت کو بھی شامل کر لے کہ میرے اس نیک عمل کو دیکھ کر فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں وہ بھی راضی ہو جائیں، وہ بھی مجھ پر خوش ہوں، میری تعریفیں کریں۔ تو اس نے جو چیز صرف اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کے بدلے میں لینا چاہیے تھی، اس میں اس نے ساتھ انسانوں سے بھی وہ چیز لینے کا ارادہ کر لیا، لہذا وہ شرک بن گیا۔ یعنی یہ آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس کے اجر کی اور ثواب کی امید تمہیں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ مجھے اس کے اوپر جو اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، یا اس پر جو میں نے کسی کو راضی کرنا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن آپ ساتھ یہ بھی ملا لیتے ہو، یار لوگوں میں میری شہرت ہو جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگ یہ جان لیں کہ یہ بڑی اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے، تو لہذا اس نے اللہ تعالیٰ کے جہاں پر رضا چاہی وہاں پر اس نے لوگوں کی رضا کی بھی اس کا بھی ارادہ کر لیا، تو وہ ایک شرک اصغر والا معاملہ بن گیا۔ اب یہ جو شرک اصغر ہے
اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس عمل کا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کون بچا ہے؟ اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ شاید 100 میں سے کوئی 1 یا 2 بندہ ہی آپ کو ملے کہ جس نے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک عمل، بہت خوفناک عمل۔ آپ یقین جانیں آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کی اس راہ پر قدم قدم پر شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ واہ کیا تو نے نیکی کی ہے۔ اس کی خبر تو ہونی چاہیے نا تھوڑی، اس کو بھی ہو، اس کو بھی ہو، فلاں کو ہو، فلاں کو ہو۔ حملے جتنے شدید حملے اس راہ پر ہوتے ہیں، اتنے شدید حملے ایک مومن اور مسلمان پر شاید کسی اور راہ پر نہ ہوتے ہوں۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں کہیں کبھی وہ کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتے تو اس نیکی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے رک جاتے، رک کر پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیتے کہ میں یہ جو ایک عمل کرنے لگا ہوں، میرے اس عمل کو میں شروع کروں لیکن پہلے دیکھ لوں کہ میری نیت میں کہیں یہ بات شامل تو نہیں ہو گئی کہ میں یہ جو نیکی کروں تو اس کی وجہ سے میں مشہور ہو جاؤں، اس کی وجہ سے مجھے شہرت مل جائے، اس کی وجہ سے جو ہے میں لوگوں میں ایک نام پا لوں۔ وہ ٹھہرتے، اس کا جائزہ لیتے، اور اپنی اگر نیت میں کوئی ایسی چیز پاتے تو پھر اس کی اصلاح کرتے، اس کو درست کرتے، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو سلف صالحین کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریاء، اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کوئی شہرت کی خواہش ہو یا میں کوئی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کروں۔ اب وہ ہستی کہ جن کے سینے کو چاک کر کے ان کے دل کو بالکل طاہر و مطہر کیا گیا، وہ ہستی بھی ڈرتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریاء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھے کوئی شہرت کی خواہش ہو، دکھلاوے کی کوئی خواہش ہو، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ یہ دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر سلف صالحین کا اس پر عمل کرنا، دعائیں بھی کرنا، اور اس کا پھر پورے طور پر جو ہے اس کی اپنا پہرا دینا اپنے عمل پر۔ ایک بات میں اور آپ یاد رکھ لیں، انسان کا نیک عمل اسی وقت نیک عمل ہے کہ جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کا اور میرا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، میرے بھائی آپ نے نیکی نہیں کی، آپ نے گناہ کیا ہے۔ آپ تو حج کرنے گئے اور حج کے لیے پوری جناب ڈھول پیٹے اور لوگوں میں خوب نشر کیا، تصویریں بنائیں، فیس بک پر تصویریں چڑھ رہی ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچ کر کہ جناب میں اس وقت بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں جی طواف کر رہا ہوں، میں جی صفا مروہ کر رہا ہوں، میں جی عرفات میں ہوں، میں جی مینا میں ہوں، میں جی مزدلفہ میں ہوں، میں نے احرام پہنا، میں نے بال کاٹے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایک ایک لمحے کی خبر فیس بک پر چڑھ رہی ہے، اور بعد میں آ کر حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ اب آپ کو کیا پتا کہ آپ حاجی صاحب ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ میں چوڑا ہو کے اپنی جناب جہاں کہیں بھی پھر نام لکھے گا میں حاجی فلاں، اپنی طرف سے وہ نیکی سمجھ رہا ہے، لیکن
اس کی نیت ریاکاری اور شہرت کی خواہش وہ اگر اس نیت میں شامل تھی، بھائی جان آپ نے نیکی کی ہی نہیں، آپ نے حج کیا ہی نہیں، آپ تو ایک گناہ عظیم کی پنڈ اٹھا کے سر پر لے آئے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ لے کر گئے تھے، حج تو یہ تھا کہ تم جاتے اور اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیتے، حج تو یہ ہے۔ حج کی جزا، حج کا بدلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ حج کی جزا وہ یہ ہے کہ جب حج قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہے گویا آج ہی اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور بہت حج لے کر گیا ہے اور سمجھے گا کہ میں حاجی صاحب الحاج بہت زیادہ حج کیے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے شاید میں جنت میں اب چھلانگے مارتا ہوا چلا جاؤں گا، لیکن اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ جب تھمایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ حج تیرے حج ہوئے ہی نہیں بلکہ وہ حج بھی گناہ کی شکل میں تیرے کھاتے میں پڑے ہیں۔ ایک مولوی، ایک مقرر، تقریر کرنے والا، ایک قاری، تقریر کرنے والا یا تلاوت کرنے والا، یا اللہ میں نے اتنی تقریریں کی ہیں، میں نے اتنی تلاوتیں کی ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف پہ الف لام میم 3 دفعہ 3 حرف ہے، الف لام میم 30 نیکیاں بنتی۔ لیکن اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں الف لام میم، میرے اللہ تیرے کلام کے یہ خوبصورت الفاظ مجھے پڑھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، تیرے بندوں کو سناتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں تجھ سے اجر ملے، ثواب ملے، تو 30 نیکیاں بن گئیں۔ اور اگر یہ ہو کہ میں جناب سپیکر کی ذرا ایکو بنا کے اور آواز کھڑکا کے الف لام میم اور آگے سے سبحان اللہ، اور مقصد دل میں یہی ہو کہ میرے یہ پڑھنے پر ایک دم جناب آواز بلند ہو اور لوگ تعریفوں کے پل باندھ دیں اور بعد میں مجھے کہے واہ واہ آج آپ نے جادو جگایا جناب، آپ کی کیا آواز، کیا کمال۔ وہ الف لام میم 30 نیکیاں نہیں ہیں، گناہوں کا ایک بوجھ ہے جو اس قاری صاحب نے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے، بڑا خوفناک عمل ہے۔ تو آپ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے اس کا بڑا خوف ہے، تو آپ نے صحیح فرمایا۔ ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو نیکیاں کرنے والے، ان کا ایک بڑا عدد وہ اسی کے اندر نمود و نمائش، ریاکاری کے یہ جو امور ہیں اس میں مبتلا ہے۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نصیحت ہے میری اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی، اپنے نیک اعمال کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پہلے ہی کم ہے اور جو کم ہیں اس کی حفاظت کریں۔ کچھ نہیں دینا ان انسانوں کو جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی جاتی ہیں، اس انسان نے کچھ نہیں دینا۔ ایک وقت پہ ممکن ہے آپ کی کچھ نیکیوں کو دیکھ کر آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دے، لیکن کبھی کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جو الٹا آپ کو گالیاں بھی دے گا، جوتے بھی مارے گا، تذلیل بھی کرے گا آپ کی۔ یہ بڑا گندا ہے، یہ انسان اتنی کوئی، بس اللہ نے جس کو اچھا بنایا وہی اچھا ہے، ورنہ یہ انسان ایک بڑی خوفناک مخلوق ہے، بڑی خوفناک مخلوق ہے یہ انسان۔ اس سے کسی چیز کی امید مت رکھیں کہ یہ آپ کے لیے بڑی جناب خیر رکھنے والا اور آپ کے لیے بڑی تعریفیں آپ کی کرنے گپ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ انسانوں سے آپ یہ امید رکھیں کہ یہ آپ کے لیے بڑے جناب تعریفوں کے پل باندھنے والے اور آپ کے بڑے یہ فین بننے والے، بس کوئی وقت ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر یہی انہی زبانوں پر، جن زبانوں پر یہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، گالیاں نکالیں گے، تذلیل کریں گے، بکواس کریں گے تو انسانوں سے۔ لیکن اللہ وہ ہستی ہے
اس کی ایک صفت آپ پڑھتے ہیں نا، شکور، قدردان. وہ نہیں بھولتا اپنے بندے کی نیکیوں کو، نہیں بھولتا، وہ نیکیوں کی قدر کرتا. الف لام میم، ایک سیکنڈ لگا ہے، ایک سیکنڈ میں تم نے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، 30 نیکیاں وہ کہتا ہے میرے بندے کے کھاتے میں لکھ دو. قدردان، ضائع نہیں ہوا، محفوظ، یہ تمہارے رجسٹر میں پڑا ہے، یہ نیکیاں لکھ دو، محفوظ تمہارے کھاتے میں پڑا ہے. لیکن انسانوں کے ہاں جن سے یہ امید کر کے بندہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نیکیاں دکھا کر ان کو کرے یا کچھ کرے، تو وہ ان کی کتابوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. کبھی تم نے ان سے بھلے بھی کیے ہوں گے، بعد میں وہی تمہارے اوپر بھونک رہا ہوگا. تو لہذا اپنی نیکیاں، اپنے تمام نیک اعمال اس کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں، اور نہیں کریں گے تو شرک اصغر بن جائے گا، اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خطرہ ہے. اب ایک بات اور کہ اب یہ جو شرک اصغر ہوگا اس کی معافی ہے. شرک اصغر کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک دن اس کو جہنم سے پھر نکال لیا جائے گا، ایک دن اس کے لیے جہنم سے آزادی ہو جائے گی، لیکن شرک اکبر میں معافی نہیں ہے. اگلی حدیث ہے، فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فرمایا کہ جس آدمی نے اس حالت میں اس کو موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی مشرک کے لیے جہنم ہے. پھر ایک اور حدیث ہے من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقی یشرک به شیئا دخل النار. قیامت کے دن جو انسان اللہ تعالیٰ سے اس حال میں آ کر ملا، اس نے شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور قیامت کے دن اگر کوئی شخص اس حالت میں اللہ کے سامنے آیا کو شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنت بھی بڑی نزدیک ہے اور جہنم بھی تمہارے بالکل نزدیک ہے. ایک عمل تمہارا، یہ ایک عمل تمہیں یا ادھر لے جائے گا یا ادھر لے جائے گا. اگر تم آئے، تم نے شرک نہیں کیا، ہاں اگر کبھی ہوا تھا اس کی معافی مانگ لی اور توحید پر آ گئے، توحید لے کر اے میرے رب تیری بارگاہ میں تیرا عاجز فقیر مسکین بندہ گناہگار بندہ آیا ہوں، مولا تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں نے تیرا شریک کسی کو نہیں بنایا، اس کے لیے اعلان ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ایک وہ آیا، اس کا جناب مٹی کی ڈھیری بھی اس کا جناب، اس سے بھی اس کو امید تھی، کسی درخت سے اس کو امید تھی، کسی پتھر سے اس کو امید تھی، غیر اللہ سے اس کو امیدیں تھیں. ہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا چاہیے؟ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ بلاؤ. وہ تمہارے شریک تھے لیکن کوئی بھی نہیں. کون ہے جو ان کے کام آئے گا اس دن پہ؟ تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو یہ توحید کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی مسلسل جو ہے تربیت ہونا ہماری کہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو شرک سے بچا لے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آپ کی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ مجھے اور میرے ان بھائیوں کو اور جو سننے والے دیگر احباب اور ہماری اولادوں کو اے اللہ شرک سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللهم صل على محمد وعلى